کسی محفل میں کچھ طلباء گئے تھے اور اس طلباء کو ان مدارس والوں نے نکال دیا ہے مدرسے سے۔ وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جانا اور ان کو سننا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ مختصر سا رولہ ہے تکفیری جو فساد بناتے ہیں، یہاں مدرسے میں جو علماء ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی اتحاد کا نام و نشان نہیں رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عن حسن بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الزموا مودتنا اہل البیت فإنہ من لقی اللہ ویؤدنا دخل الجنة بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین، میری بذاتی ہی کربلا سے واپسی اور پھر یہاں اسلام آباد میں علامہ آغا انور نشفی صاحب سے ملاقات، اس وقت سوشل میڈیا پہ جس انداز سے اہل بیت کی محبت کا پیغام دیتے ہیں، آج ہمیں بھی موقع ملا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کی جائیں، اور خصوصاً میں اہل سنت کے ہاں ایک طالب علم ہوں جہاں اتحاد کی بات کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک اتحاد کی فضا قائم ہو، یہاں کوئی بھی تفرقہ نہ رہے، یہاں کوئی بھی فساد نہ رہے، اور اس کی وجہ یہاں آغا صاحب سے وقت لینا مجھے اس لیے ضروری، اور میں نے سوچا کہ جہاں میں زیارات کر کے آیا ہوں وہاں میں نے کوئی بھی کسی انداز سے شیعہ سنی کا کوئی تفرقہ نہیں دیکھا۔ یہ چند دنوں پہلے کسی محفل میں کچھ طلباء گئے تھے اور اس طلباء کو ان مدارس والوں نے نکال دیا ہے مدرسے سے۔ وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جانا اور ان کو سننا، تو ہمارے اندر وہ اہلیت ختم ہو چکی ہے۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ مختصر سا ٹولہ ہے تکفیری جو فساد بناتے ہیں، یہاں مدرسے میں جو علماء ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی اتحاد کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بھئی ہم تو گارنٹی دے سکتے کہ کوئی بھی سنی آئے اور آپ سے کہہ دے کہ میں سنی ہوں اور میں یہاں آیا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ ان کو محبتیں دیں گے، لیکن ہم نہیں دے سکتے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ بھئی یہ فضا پاکستان کے اندر کیسے قائم ہوگی۔ نہیں، ہمیں بہت محبت ملتی ہے، یعنی ہم اہل سنت مدارس میں جائیں، مساجد میں جائیں، یا عام جو ابھی لوگ ہمیں پہچانتے ہیں وہ بھی بہت محبت دیتے ہیں۔ اہل سنت سے ہمیں کم محبت نہیں ملتی۔ گارنٹی کی بات الگ تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ کو ہر جگہ گارنٹی ملے، اس کی بات۔ وَإِلَّا میں سلام پیش کرتا ہوں اہل سنت عوام کو، علماء کو۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو تعصب کرتے ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ زیادہ آپ حقیقت آپ جانتے ہیں، میں تو زیادہ تو نہیں جانتا ہوں، لیکن یعنی جتنی محبت ہمیں پاکستان میں اہل سنت سے ملتی ہے اتنی محبت شاید کسی کو کسی سے ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر علماء کو سنتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کی جو جن کو آپ مانتے ہیں، جن کی آپ اتباع کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ فتوے ہیں کہ اہل سنت کی بھی جو بھی مقدس ہے، جو مقدسات ہیں ان کا احترام واجب ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ اہل سنت کے جو بھی لفظ آپ نے بڑھایا، جی جو بھی نہیں ہے، جی مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔ جی، آپ اگر اس میں جو بھی لگا دیں گے نا، جو بھی تو یزید میں آئے گا۔ ہاں، یزید وہ تو پھر ہم نے بعض کے وہ یزید جس کا مقدس ہو تو وہ تو خود یزید ہے۔ ہاں، اسی لیے میں جو بھی، کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ میں نہیں ہے، جی اور یہاں کچھ لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں، جی جی تو یزید امثال یزید، ہم اس کو مقدسات اہل سنت نہیں مانتے، اہل سنت نہیں مانتے، اہل سنت خود بھی نہیں مانتے۔ مقدسات میں سے نہیں ہے۔ وہ کچھ ناصبی ٹولہ ہے، وہ اگر اس کو اس طرح لے کے آئے تو مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور ہم نے کبھی توہین کی بھی نہیں ہے۔ جی، تشیع نے کبھی توہین نہیں کی ہے مقدسات اہل سنت کی۔ رہ گیا کہ ہمارا موقف ہے، ہم اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جی ہمیں اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، کبھی رہی ہے، کبھی نہیں رہی ہے۔ جب نہیں رہی تب تقیہ میں چلے گئے، اور یہ سارے انسان اسی طرح، سارے جو مسالک ہیں سب جب سختی آتی ہے تو وہ تقیہ میں چلے جاتے ہیں۔ اپنا موقف رکھتے ہیں۔ مقدسات کا کہ توہین حرام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان مقدسات کو آپ کی طرح میں بھی ماننا شروع کروں۔ جی
اس پہ بھی ہمارا بیان ہے کہ جیسا آپ مانتے ہیں ویسے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ابھی اس کو چھوڑ دیجیے جی لیکن یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک موقف رکھتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، مخصوصاً خلافت و امامت کے بارے میں ہمارا موقف اپنی جگہ ہے، اس پہ ہمارے پاس پہاڑ جیسے دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن سنت سے سب موجود ہے، وہ آپ پوچھیں کہ ہم وہ سب بیان کریں گے۔ آپ کا موقف صحیح نہ ہونے پہ اگر آپ ہم سے بحث کریں گے تو ہم ان سب کو بھی بیان کریں گے۔ جی بالکل اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا موقف چھوڑ کے آپ کا موقف اختیار کروں تو اتحاد ہوگا، یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنا موقف رکھیں، میں اپنا موقف رکھتا ہوں، آپ کے پاس اپنا موقف ہے، اس کے پاس اس کے دلائل ہیں، میرا اپنا موقف ہے، اس کے دلائل ہیں۔ اپنے اپنے موقف پر رہتے ہوئے ہم مسلمان ہیں اگر آپ ہمیں مسلمان مانیں تو، جی اور ہم مل کر جو دشمن ہے، خارجی دشمن، اس کے خلاف اسلام کا دفاع کریں گے۔ بالکل آج کل تو عملاً یہ ہو گیا ہے کہ ہم تنہا اسلام کا دفاع کریں گے، آپ ہمیں دعائیں دیں۔ ابھی کمی ہو گئی ہے ان صورتحال کی وجہ سے، جو تشیع نے اسلام کی حفاظت کی ہے، تشیع نے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اسی داعش نے جب اہل سنت کے علاقوں کو فتح کیا اور اہل سنت پر مظالم کیے تو شیعہ جوانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اہل سنت کو ظلم و ستم سے بچایا ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی نے جو کہا ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری جانیں ہیں، ہمارے انفس ہیں، تو یہ نہیں صرف ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ایک تو سب سے پہلے تو سٹیٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جی کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ ہی دے سکیں۔ مجھے آپ کی طرف سے یہی سٹیٹمنٹ آ جائے کہ شیعہ جو ہے، ہمیں شیعہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ ہمارے بھائی ہیں، یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کی طرف سے آ جائے پھر بھی بہت ہے۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی جو نیچے عوام میں بچوں میں ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی اسی سٹیٹمنٹ سے۔ آیت اللہ سیستانی کی طرف سے صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ جوان ہیں شیعہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اہل سنت علاقوں کو آزاد کرایا، ان کو ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ جی تو آغا صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میں ہمیشہ یہی حضور کی انداز سے، جس انداز سے مشقتیں برداشت کر کے دین پھیلایا تھا، اور پھر حضور کی اولاد نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی رہی اور اس انداز سے ہم محنت کریں گے، تبلیغ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہم جیسے طالب علموں کو اتنا وقت دیا۔ تو دعا بھی کیجیے گا ہمارے لیے، اور خصوصاً میں آپ کے توسط سے پوری سنیت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی ملا ازم سے نکلے۔ ملا ازم یہ ہے کہ جو آپ کو ایک لکیر پر کھڑا کر دے، جو آپ کو یہ سمجھائے کہ بھئی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، نہیں، آپ کو اپنے سوچ پر چھوڑ دے کہ آپ بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ بھئی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اگر ہمارے سنی نوجوان اس دور میں جس طرح دیکھتا ہوں، لوگ حقانیت کی طرف آ رہے ہیں، لوگ اہل بیت کی محبت کی طرف آ رہے ہیں، یہ آپ جیسے بزرگوں کی برکت سے، اور بھی تسنن کے ہاں بہت سارے علماء ہیں جو اتحاد کی بھی بات کرتا ہے اور اہل بیت کی محبت کا پیغام بھی پھیلاتے ہیں۔ آغا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پہ نہیں بلکہ پورے پاکستان پر تا دیر قائم رکھے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔